سلطنتیں بن جائیں گی. اسی ذیل میں آپ کو ایک رویا دکھایا گیا جس میں آپ نے ایک روحانی تجربے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا. اس کو اصطلاح میں معراج کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کے بارے میں خود آگے سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا، اس میں کوئی جسمانی انتقال نہیں ہوا. اور یہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں خود کہہ دیا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا، دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کی امت اس سارے کے سارے علاقے میں پھیلے گی، ایک عظیم سلطنت وجود میں آئے گی اور دونوں شہروں کی امانت اب اس کے سپرد کر دی گئی. تو اس کی حقیقت یہ ہے، باقی قصے اور کہانیاں. اتنی بھی سینس نہیں ہے کس میں لمس یونیورسٹی کے پروفیسر میں اور لوگوں کو بیٹھ کر میڈیا پہ الو بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہے جو دین سے بالکل جاہل ہے، جن کو علماء کی اتباع کرتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے بنیادی عقائد سے ہٹ رہے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. بتا رہا ہوں میں، اسلام میں جو بیسک عقائد ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ابھی ایک نئی فلم بھی آئی ہے مارکیٹ میں ان کی، وہ یہ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ معراج پر نہیں گئے، خواب تھا وہ. اور اس کے لیے انہوں نے قرآن کا لفظ پکڑا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، کہتے ہیں رؤیا خواب کو کہتے ہیں، رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. رؤیا کے لغوی معنی خواب نہیں ہے، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں، دیکھنے کو. یہ ہے نہیں رؤیت ہلال کمیٹی، ہلال دیکھنے کی کمیٹی. رؤیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کو، جس کا اطلاق مطلق دیکھنے پر بھی ہوتا ہے اور خواب پر بھی ہوتا ہے. اب یہاں خواب مراد ہے یا حقیقت میں دیکھنا مراد ہے؟ تو یہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. دو آیتیں اس وقت سرسری میں نے یعنی سرسری طور پر دو آیتیں آپ غور کریں گے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرسری غور سے ہی بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور محترم مطالعہ کر کے بھی غلط باتیں کر رہے ہوتے ہیں. علم کا یہ حال ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محترم کے پاس مطالعے کی کمی نہیں ہے. جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت ان کو میڈیا پہ بٹھایا گیا ہے تاکہ صدیوں سے جو چیزیں مسلمانوں میں اتفاقی چلی آ رہی ہیں، جن میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی، ان آراء میں اختلاف ڈالا جائے. یا اگر کوئی ضعیف قول کسی فقیہ نے کہہ دیا، مفسر نے کہہ دیا، جس کو امت نے مسترد کر دیا تھا، اس کو دوبارہ اٹھا کے امت میں فتنہ برپا کیا جائے. تو یہ جو قرآن نے کہا کہ نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا، یعنی جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی، یعنی معراج، تو اس رؤیا کے لفظ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ خواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں آسمان پہ نہیں گئے، بلکہ کیا آیا تھا؟ خواب آیا تھا. تو اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ فتنۃ للناس. ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. آزمائش کیا؟ کچھ سن کے ایمان لائیں گے اور کچھ سن کے انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. خواب آزمائش بن سکتا ہے؟ نبی اگر بتاتے ہیں مجھے خواب آیا تو کہتے خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے بھائی. خواب تو عزیز مصر کو بڑا زبردست آ گیا تھا. خواب تو فرعون کو بھی آیا تھا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو الٹ دے گا، اور سچا خواب تھا وہ. نہیں یاری میرے خیال بات. تو یہ خواب نہیں تھا. اگر خواب ہوتا تو اللہ اس کو اتنی بڑی آزمائش بولو نہ بتاتا. دوسری بات یہ، سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات نہیں، اللیل نہیں ہے، اللیل ہوتا تو پوری رات، لیلن تنوین ہے. جو گرامر جانتے ہیں خوب سمجھتے ہیں کہ لیلن کا مطلب رات کا تھوڑا سا حصہ. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یہاں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت اور قدرت. جب بھی کوئی عجیب واقعہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. نہیں آئی بات. خواب میں آپ راکٹ میں بھی بیٹھ جائیں نا،
پوری دنیا کی سیر کر لیں, صبح اٹھ کے آپ کہیں گے نا میں نے خواب میں آج دیکھا میں چاند پہ ہوں, آپ نہیں کہیں گے سبحان اللہ, یہ نہیں کہیں گے, آپ بولیں گے بھائی اس سے کیا, خواب میں تو پتہ نہیں. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حقیقت میں چاند سے ہو کے آیا ہوں, سبحان اللہ, یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر کیا بھائی, سبحان اللہ. تو اللہ کہاں سے کلام کی ابتدا کر رہے ہیں, سبحان الذی, ہر عیب سے پاک ہے, یعنی اپنی طاقت اور قدرت بتا رہے ہیں, طاقت اور قدرت, کہ میری اتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے کہ اپنے بندے کو میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا, اور رات کا تھوڑا سا حصہ اپنی طاقت اور قوت کو سمجھانے کے لیے. خواب کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں نے یہ کیا. خواب میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو یا ساری رات ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ بتا رہے ہیں کہ پوری رات بھی نہیں, رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیغمبر کو کہاں لے کر گیا ہوں, مسجد حرام تک. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی نئی فلم آئے مارکیٹ میں اور وہ کہے کہ بھئی یہاں سے وہاں تک تو قرآن سے جانا ثابت ہے, آسمانوں پہ جانا قرآن سے ثابت, بھئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو جانا مان لیا, باقی خواب تھا. تو اللہ کے بندو, کہ جو اللہ رات کے سیکنڈ کے اتنے سے حصے میں اتنا لمبا سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا سکتے ہیں, ان کو پھر آگے لے جانے کے لیے خواب دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ واقعہ ایک ہی رات میں ہوا ہے, تو یہ عجیب بات ہے کہ آدھا کام تو پوری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے, باقی آدھا کیا ہو رہا ہے؟ بھئی اللہ جب اپنے بندے کا اکرام کر رہے ہیں تو یا تو پورا اکرام خواب کے ذریعے کریں یا پورا اکرام جاگتی حالت میں. اس کی مثال ہے, آپ نے کسی مہمان کو بلایا, اس کے سامنے خوب بہترین چیزیں رکھی, اب کھایا اس نے, آخر میں وہ کہہ رہا ہے یار میٹھا کہاں ہے؟ بھئی آپ نے میرا اکرام کر دیا, مرغا بھی کھلا دیا, بریانی بھی کھلا دی, قورمہ بھی کھلا دیا, کولڈ ڈرنک بھی ہو گئی, میٹھا رہ گیا. تو آپ کہتے ہیں اب سو جاؤ, میٹھا خواب میں کھلائیں گے ہم تمہیں. کہہ گئے پھر باقی یہ چیزیں بھی خواب میں ہی کر دیتے, باقی چیزیں بھی خواب میں کر دیتے. اگر تمہیں اتنا کنٹرول ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کہہ رہے اپنے بندے کو میں لے کر گیا. یہاں کہیں بھی نہیں کہ خواب میں لے کر گیا ہوں. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو بھائی یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں مارکیٹ میں جو آ رہی ہیں نا آج کل. یوٹیوب پہ ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے, فیس بک پہ کوئی بھی اپنی بس ویڈیو آڈیو کلپ بنا بنا کے لوگ پھینک رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے کوئی مسلک پرستی کا شوق نہیں ہے, نہ مجھے کوئی تعصب ہے. مذاہب اربعہ کے کو جب تک فالو کرتے رہو گے, ان چاروں اماموں کو, اس وقت تک خیر میں رہو گے. زیادہ زیادہ اگر غلطی ہوگی تو ایک اجتہادی خطا ہوگی جس میں کسی بڑے مجتہد کا قول ہوگا. اتنی بڑی خطا نہیں ہوگی کہ بالکل ہی آؤٹ ہو جاؤ. لیکن ان مذاہب اربعہ سے نکل گئے تو پھر بریکیں فیل ہیں.